وعلى عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا جی کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. مرزا جی کا بقول ان کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے، جیسے کہ ہم نے آخری دفعہ پڑھا تھا، ایک سوال کیا اور اس سوال کو مرزا جی سے اس نے کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے جو نا وہ کی کہ اس مسئلے میں انٹرنیٹ پر کچھ مناظرے بھی ہوئے ہیں جس میں بظاہر وہ دوسری پارٹی ہیوی نظر آئی ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے مناظر اہل حدیثوں کے کون سے بٹھائے ہوئے تھے. اچھا، وہ آذر حیدری ایک شیعوں کا اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ کاظمی، اس کا کسی مفتی زین العابدین سے مناظرہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دیوبندی ہے بریلوی ہے. مرزا جی نے جواباً کہا ٹھیک ہے انہیں چھوڑیں، اب سوال کرو. تو علی الحسن نے کہا سوال یہ ہے، تو مرزا جی نے بیچ میں کہا شاہ جی سارے دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا تو میں نے توجہ دلائی تھی اس بات کی طرف کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ اسلام کے طالب علم تو ہے نہیں، وہ جو ایک حقیقی طالب علم ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی دین کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ، کوئی اصلاح کا پہلو ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو سارے دن مناظرے ہی دیکھنا، فارغ آدمی کیا کرے گا بیچارہ، یہی سب کرے گا وہ. تو علی الحسن نقوی نے کہا وہ جو ایک، مرزا جی نے فوراً کہا مناظرہ کتنے علم ہوتا ہے، ڈگری والے مولوی ہوتے ہیں، آئنسٹائن تے نیوٹن تو نہیں بیٹھے ہوتے. یعنی کہ مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ مناظرہ کہاں ہوتا ہے، وہ کوئی علم والا مناظرہ کدھر ہے، وہ ڈگری والے مولوی ہوتے ہیں. اب مرزا جی سے کوئی پوچھے کہ مرزا جی ڈگری والے مولوی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اچھا یہاں ایک بات سمجھیے گا، مرزا جی نے کہا ڈگری والے مولوی ہوتے ہیں، آئنسٹائن تے نیوٹن تو نہیں بیٹھے ہوتے. یعنی کہ مناظرہ وہ کر سکتا ہے جو اس طرح کا آدمی ہو جیسے آئنسٹائن یا نیوٹن تھے. اچھا پھر پیچھے ہی مرزا جی جو نا اپنے بارے میں یوں کہہ کے آئے، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کر آؤ، ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے، نیوٹن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مبعوث کراتا ہے، قیام کراتا ہے ایسے لوگوں کا. اور میں نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی یعنی کہ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں نیوٹن اور آئنسٹائن سے، کہ جو مرزا جی سے کہا ڈگری لے کر آ، مرزا جی جو ہے وہ ڈگری نہیں رکھتے، خود کو کمپیٹنٹ بھی مانتے ہیں، اور اپنے کمپیٹنٹ ہونے کو بعض مرتبہ وہ ان الفاظوں میں بھی ذکر کر جاتے ہیں کہ جس کو میں لب لباب بتایا کرتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے یہ عبارت بتائی ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی علمی شخصیت ناصر الدین البانی، سب کانٹیننٹ کی بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی علمی شخصیت زبیر علی زئی. اور زبیر علی زئی صاحب سے فون کے اوپر مرزا جی نے بات کر کے مرزا جی نے انہیں کہا کہ آپ نے فلاں حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، مجھے
مطلب آپ سے ہو نہیں سکی, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا. تو میں وہاں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ناصر الدین البانی تھا بڑی شخصیت زبیر صاحب, اور زبیر صاحب سے بڑی شخصیت مرزا صاحب. اب جو مرزا صاحب نے کہا مناظرہ کتنے علم ہوتا ہے, وہ ڈگری والے مولوی ہوتا ہے, آئنسٹائن تے نیوٹن تو نہیں بیٹھے ہوتے. اور مرزا جی نے خود کو آئنسٹائن نیوٹن سے کمپیئر کرا, تو اس کا مطلب مرزا جی تو مناظرے کی اہلیت رکھتے ہیں نا. مرزا جی تو ڈگری والے مولوی نہیں, مرزا جی تو آئنسٹائن اور نیوٹن کی طرح ہیں کہ خدا نے ان کا قیام کروایا ہے. لیکن اگر مرزا جی کو خدا نہ خواستہ مناظرے کا چیلنج دے دیا جائے تو مرزا جی کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح دست لگ جاتے ہیں. مرزا جی کی شلوار گیلی, مرزا جی کی شلوار پیلی, اور خود مرزا جی کی شخصیت نیلی پڑ جاتی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ چلیں چھوڑیں. علی الحسن نے سوال کیا, ابھی اس پہ ایک بات ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک دو باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اچھا یہ کیا تھا؟ یہ تھا وہ مناظرہ کہ جس پہ کوئی جان علی شاہ کاظمی اور فلاں اور فلاں اور زین العابدین کو مولوی ان کے درمیان میں بات ہوئی, اور بغول اس کے کو اہل حدیث بٹھایا, لیکن پلڑا بھاری ادھر والوں کا تھا. اور ان کا کیا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اچھا دیکھیں, مرزا جی نے کہا او یار یہ مسئلہ نمبر, علی الحسن نے کہا ایک تو یہ ہے. تو مرزا جی نے جواب میں کہا او ٹھیک ہے چھوڑ دیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. میں کہتا ہوں شاہ جی مینو پانی پلا دیو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ سمجھے ہیں بات کو؟ یہ ہے مرزا جی کا کمپیٹنٹ ہونا. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھے گا کہ کوئی پوچھے ان سمیت وہ جن کے یہ مناظرے سن رہے تھے ان تک پوچھے کوئی ان سے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مدد مانگی کہاں ہے, کس جگہ؟ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا صفحہ نمبر 1055 ہے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو توجہ دلاؤں, خاص طور پر یہ ان حضرات کے لیے شاہی بازار کی بالکل خالص پھکی ہے. سنیں کہ جو آج بھی اس گمان کے اندر ہے کہ مرزا جی لوگوں کو توحید سکھا رہے ہیں, اور ہم آج سے نہیں ایک زمانے سے کہتے ہیں کہ مرزا جی لوگوں کو توحید نہیں بدعات سکھاتے ہیں. آپ سمجھیں ذرا اس بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے, آپ کو پوچھو سے کہاں مدد مانگی اللہ تعالیٰ نے, نہیں سمجھے؟ دیکھیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن کے صفحہ نمبر 1055 کے اوپر النصر, مادہ النصر, یعنی کہ اس کے تحت مرزا جی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مدد کرنے کے معنی تو ظاہر ہیں, اور بندے کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے اس کے بندوں کی مدد, حدود الہی کی حفاظت, اور اس سے کیے ہوئے جو عہد ہیں ان کی رعایت, احکام شریعت کی بجاوری, اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرنا مراد ہوتا ہے. یہ مدد کرنا وہ مدد کرنا نہیں ہوتا جو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور مرزا جی تعاون علی البر والتقوی والی آیت پڑھ دیں. اور بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہاں مرزا جی کا اشارہ اصل میں تھا, یعنی کہ مرزا جی اور مرزا جی کے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو یعنی کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر فرمائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. تب وہاں وہ یہ کہنے دو اللہ مدد مانگ رہا ہے. اب مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ تو ظاہری اسباب کے طور پہ مدد ہے نا, تو اس اللہ نے کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس آیت میں. ان تنصروا اللہ کا مطلب وہ انہوں نے خود بیان کرا ہے کہ اس سے مراد یعنی کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے, حدود الہی کی حفاظت اور اللہ سے کیے ہوئے جو عہد ہیں مومنین کے, مسلمانوں کے, ان میں رعایت کرنا ہے, اور یعنی کہ احکام شریعت کی بجاوری وغیرہ ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ,
اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اس لیے کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے۔ اب یہاں مدد سے مراد کیا، بھی ہم اور مزید آگے پڑھیں گے۔ یا جیسے دوسرے مقام پہ سورہ محمد ہی کی آیت کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر تیسری جگہ اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب یہاں پہ سمجھے ذرا بات کو کہ یہ اللہ کی مدد کرنا اور اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا تھا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، مسند احمد کے اندر یہ ہے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 14510۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور عکاظ، مجنہ اور موسم حج میں میدان منی میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا جا کر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں پر کون ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے، کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے۔ یعنی دعوت دین کے کام میں تعاون کرنے کی طرف اللہ رب العزت کا اس آیت میں اشارہ ہے۔ یا جیسے کہ صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 15260 ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام منی اور عرفات کے میدانوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے اور ان سے فرماتے کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام اور پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اس دوران ہمدان کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے؟ اس نے کہا ہمدان سے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت و مرتبہ حاصل ہے؟ کیا تمہیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت و مرتبہ حاصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن پھر اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہیں اس کی قوم سے ذلیل ہی نہ کروا دے، اس لیے اس نے نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ پہلے میں اپنی قوم میں جا کر انہیں اس سے مطلع کرتا ہوں، پھر آئندہ سال میں آپ کے پاس آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس پر وہ چلا گیا اور اگلے سال سے پہلے رجب میں انصار کا وقت پہنچ گیا۔ اب کوئی مرزا صاحب سے پوچھے گا مرزا صاحب انصار کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انصار کو جو انصار کہا گیا ہے کیا مراد ہے؟ انصار کا مطلب اللہ کے دین کے مددگار، وہی کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو انصار کو انصار کہا ہی اس لیے گیا کہ انہوں نے ہجرت کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھکانے دیے، اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں تعاون کیا، معیشتی معاشرتی اعتبار سے اپنے بھائیوں کے قدم اور کندھے مضبوط کیے، اور پھر بعد میں اپنے جانوں مالوں سے اپنے اہل و عیال سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب ہو گیا انصار، یعنی مددگار۔ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جو اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے مدد مانگ رہا ہو، بھائی یہ وہ مدد مانگنا نہیں ہے جو تم میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تعاون علی البر والتقویٰ تم پڑھ رہے ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ مرزا صاحب کی توحید ہے، آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے۔ پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں اور ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غیب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا، غیب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ وہ تو یہ بالکل اس طرح ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی، تو وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے۔ کوئی مرزا جی سے پوچھو مرزا جی غیب یعنی کہ جو آپ نے کہا نا ہم اس کو غیب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا، اللہ کو جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس سے غیب میں تو ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس سے غیب میں ہے نا، تو غیب میں پکارنے کو شرک کہاں کہا جائے گا؟ یہ مثال کے طور پر ایک بندہ خط لکھ رہا ہے اور خط کے اندر وہ اپنے اس بھائی کو جو وہاں موجود نہیں ہے، وہ اس موجود بھائی کو مخاطب کر کے کوئی جملے بولتا ہے، تو یہ بھی تو وہ غیب میں بات کر رہا ہے، اس کی تو غائب میں ہے، وہ تو موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کو سمجھیں، اصل میں مرزا جی کو یہ بھی نہیں پتا، یا پتا ہو تو مرزا جی نے کہا ہے یہاں آگے مسئلہ نمبر
3 کے اندر میں نے بیان کیا ہوگا کہ مسئلہ نمبر 3 میں کوئی مرزا جی نے بیان، لیکن میں تجدید مسئلہ کے طور پہ یہاں بیان کر دیتا ہوں، ہم مرزا جی سے یہاں حسن ظن رکھ لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے ما تحت الاسباب کسی سے تعاون کرنا یا مدد مانگنا، کہ آپ اسباب کے اندر رہتے ہوئے مخلوقات سے مدد کا سوال کریں یا مخلوقات کی مدد کریں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی کہ آپ اسباب سے ماورا اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں تو آپ اس کے لیے مخلوق کو پکار ہی نہیں سکتے، مخلوق سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، کہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ مددگار بنایا نہیں ہے، تو ایسے پکارنا یا ویسے پکارنے کی بحث ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، ایک نبی معجزے کا سوال کرتا ہے، یعنی کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ سے معجزہ، اس کی مثال ایسے دیکھ لیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو کہا کہ اے اللہ یہ اس بات کی ضد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قبول کر لیا؟ ایسے نہیں۔ اور کیا مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل، یعنی کہ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد مسلسل معجزات کا سوال کرنے پر کیا اللہ رب العزت نے ہر دفعہ معجزے کا صدور کر دیا؟ نہیں، کیونکہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ تو ما تحت الاسباب میں بھی بعض مرتبہ یہی کرتا ہے۔ انسان چاہے خود کتنی کوشش کیوں نہ کرو، اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی جو نا وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی غیب میں پکارنا اور فلانا پکارنا اور یہ ارے بھائی بحث اس سے نہیں ہے، بحث ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب سے۔ اور دیکھیں کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے، یعنی کہ مسئلہ نمبر 3 جو ہے وہ دعا صرف اللہ ہی سے، وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے۔ یا مرزا جی وہی کیا بات کر رہے ہیں، وہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کے اوپر مرزا جی بات کر رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مرزا جی بات یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے پکارنا منع ہے، ہمیں کہتے ہیں ثابت ہے، ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام کا، تابعین، اہل بیت میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور آدمی انہیں مخاطب کے صیغے سے پکارے، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ بات تو یہ ہے نا، اگر آپ پیچھے ہی مسئلے کا خود اپنی زبان سے حل کر کے آئے ہو السلام علیکم ایھا النبی میں، وہیں ہم نے بھی اس بات کا جواب دیا تھا کہ صحابہ میں سے بعض سے السلام علی النبی پڑھنا بھی ثابت ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ پکارنا، ہم کہتے ہیں پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، دونوں میں ثبوت چاہیے۔ پکارنا یا مدد کے لیے پکارنا دونوں میں ہی ثبوت کی بحث ہے۔ علی الحسن نقوی صاحب نے کہا، اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے۔ مرزا جی نے جواب میں کہا المدد یا موسیٰ کہا ہے؟ نہیں، ان کے سفر کے دوران کو مرزا جی پوچھا، اچھا مرزا جی کوئی المدد نہ کہے پھر صحیح ہے پکارنا، پھر ٹھیک ہوگا، کوئی المدد نہ کہے، ایسے نہ کہے، وہ ویسے ہی پکارے، اب کیا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہو جائے گا؟ مرزا جی آپ کی توحید کا لیول چیک کر رہے ہیں، کراؤ، آپ کے توکل کا لیول چیک کریں، آپ کے صحیح العقیدہ ہونے کا لیول چیک کراؤ۔ ایک بات، ان کے سفر کے المدد یا موسیٰ کا ہے؟ نہیں، ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے۔ یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے۔ صحابہ لے کے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، آشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پر، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ یہ دیکھو ذرا، یہ ہے توحید پرستوں کی زبان، ذرا ملاحظہ کریں آپ۔ مرزا جی کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا، نہیں آپ یہ دیکھو توحید کیسی بیان کرتا ہے، یہ ہو رہا ہے توحید کا بیان، ذرا سننا ذرا بات، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ کیوں ابھی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے، ہم ان کے سامنے مسئلے لے کے جاتے ہیں، صحابہ لے کے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، آشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اب حالانکہ آپ سمجھیں کہ علماء اصولیین وہ حضرات، علماء کرام میں وہ حضرات جو عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ سب اس طرح کے خرق عادت امور کو معجزے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسی جو بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں
جو عام عادات میں نہیں ہوتے، انسانی عام عادات میں نہیں ہوتی، جو خرق عادت امر ہے، تو ان کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب معجزات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. کوئی کہے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا؟ یہ سب ایک وقت میں یہ اعمال سرزد ہوئے، یہ آپ کے معجزات تھے. اور جب اگر یہ آپ کے معجزات تھے تو اب ذرا سننا بات. معجزہ نہ تو ایک تحدی عمل ہے، نہ ہی کسبی عمل ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ چاہے ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں صفحہ نمبر 202 کے اوپر وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان سے معجزوں کا صدور ہوتا ہے جو ان کی صداقت کے دلائل میں سے ہیں. معجزوں کی تعریف، معجزے ان افعال کو کہتے ہیں جن سے بشر عاجز ہوتا ہے، اس لیے ان کو معجزات یعنی عاجز کر دینے والے کہا جاتا ہے. اس قسم کے افعال انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، اس قسم کے افعال انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیں ذرا بات، آگے وہ کہتے ہیں کہ معجزوں کے وقوع کی کیفیت میں اور اس میں کہ یہ صداقت انبیاء پر کس طرح دلالت کرتے ہیں اختلاف ہے. متکلمین اپنے اس اصول پر کہ حق تعالیٰ فاعل مختار ہے، حق تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت فاعل مختار ہے، کہتے ہیں کہ معجزے اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اس میں نبی کے فعل کو دخل نہیں. اگرچہ معتزلہ کے نزدیک بندوں کے افعال بندوں ہی سے صادر ہوتے ہیں، مگر معجزے ان کے افعال کی جنس میں سے نہیں. اور تمام متکلمین کے نزدیک نبی کو معجزات میں محض اتنا ہی دخل ہے کہ وہ ان سے لوگوں کو اللہ کے حکم سے للکارتا ہے اور معرضے کی دعوت دیتا ہے. کیا پتہ لگا؟ معجزہ نبی کا اپنا فعل یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کو صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی اس کے تحت وارننگ دیتا ہے، سامنے والے کو للکارتا ہے اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ معجزہ ہو گیا، اب تم اس کے مخالف کچھ کر کے دکھا دو، یہ معجزہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہ جو آیات ہیں سورہ شعراء کی، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمونی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُونِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَاتِي يَوْمَ الدِّينِ. یہ جو آیات ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ کلمات ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان اوصاف والے رب کا ہی عبادت گزار ہوں، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا. پہلا وصف یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے، اسی نے اندازے مقرر کیے اور وہی مخلوقات کو اس کی طرف راہبری کرتا ہے. دوسرا وصف یہ کہ وہ ہادی حقیقی ہے، جسے چاہتا ہے اپنی راہ چلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے غلط راہ پر لگا دیتا ہے. تیسرا وصف میرے رب کا یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، آسمان اور زمین کے تمام اسباب اسی نے مہیا کیے ہیں، بادلوں کا اٹھانا پھیلانا، ان سے بارش کا برسانا، اس سے زمین کو زندہ کرنا، پھر پیداوار کا اگانا اسی کا کام ہے. وہی میٹھا اور پیاس بجھانے والا پانی ہمیں دیتا ہے اور اپنی اور مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والا وہی ہے. ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں، ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گو بیماری بھی اسی کی قضاء و قدر سے اور اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیماری اور شفا دونوں کا انتصاب کس کی طرف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف. بندوں کے ہاتھ میں شفا، بندوں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے. اور یہاں مرزا جی کے جناب میں ہمارا 58واں سوال سنیں ذرا بات کو، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے کسی صحابی کے پیر کے یعنی شفا کے لیے بات کرنا، یا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک کر دینا، بقول مرزا جی کے جو انتصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے. مرزا جی سے کوئی پوچھے یسوع مسیح بھی تو ایسا کرتے تھے نا، جو قرآن بتاتا ہے کوڑ کے مریضوں کو باذن اللہ کھڑا کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا کرتے تھے. حالانکہ کوڑ لا علاج بیماری ہے، آدمی کا علاج صرف ایک چیز ہے، موت. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے یسوع مسیح اپنی طرف سے کرتے تھے اللہ کے حکم سے، عیسائی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے تھے کیونکہ خود خدا تھے، خدائی صفات کے حامل تھے.
ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور یہی انہوں نے کہا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، سورہ آل عمران۔ اب پوچھا جائے کہ مرزا جی بتائیں یہ وہ خود کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ کے حکم سے نا۔ تو جب یسوع مسیح اللہ کے حکم سے کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تھا۔ علی الحسن نقوی صاحب نے کہا نہیں، باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا لینینٹ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، مرزا جی نے کہا میرے بھائی اس میں کوئی لینینٹ رکھ سکتے ہیں؟ علی الحسن نے کہا اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کب کی ہے، چلو جو انتہائی غالی ہیں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا، آپ بریلویوں کی بات کرو، نارمل شیعہ حضرات کی، وہ اس پہ بھی ان کا اجماع ہے، یعنی آفتاب جوادی صاحب بھی ہیں۔ مرزا جی نے کہا آپ سوال کریں چھوڑیں۔ یہ کیا ہوا؟ آپ سوال کریں چھوڑیں، یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ یہ بات پھر آگے یہ چھیڑ دے گا علی الحسن نقوی۔ مرزا جی کو مجبوراً وہاں تھوڑی ایک آدھ دو بات کرنی مجبوری پڑ جائے گی کہ دوبارہ چھیڑ دیا نا، یا تو مرزا جی نے روکوا لیا۔ بات کن کی آ گئی تھی؟ غالیوں کی۔ بات کس کی آ گئی تھی؟ نصیریوں کی۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی بات اصل میں یہ نہیں ہے، غالی اور نصیری پیداوار کن کی ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ آپ بریلویوں کی بات کرو نارمل شیعہ حضرات کی، آپ بریلویوں کی بات کرو نارمل شیعہ حضرات کی، تو ایب نارمل شیعہ حضرات کون سے ہوتے ہیں؟ غالی و نصیری، ہے نا؟ کہ غالیوں اور نصیریوں کو چھوڑ دو، نارمل شیعہ حضرات کی بات کرو، بریلویوں کی کرو اور نارمل شیعہ حضرات کی بات کرو۔ ہم وہاں پر بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں تکہ بھی منگوا لیں، کافی، سردی ہو رہی ہے کافی پیو گے، اور بتاؤ سن باتھنگ، چیئر لگوا دیں چھت پہ آپ کے لیے، جوس پیش کریں آپ کی بارگاہ میں، مزید آپ کی تشریف کے لیے کچھ فراہم کر دیں۔ نہیں سمجھے؟ وہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، یہ بتا دو تمہارے ابا جی کا دین ہے؟ بتائیے ذرا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے نہیں؟ ہم کہتے ہیں بریلویوں کے غالی ہوں، شیعت کے غالی ہوں، پیداوار کن کی ہے؟ بات ہے یہ، پیداوار وہ کن کی ہیں، بات یہ کرو، کن نظریات کے اوپر غلو کے نتیجے میں وہ بنے؟ کیا ان نظریات پر اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ نارمل حضرات تیار ہیں کہ جن کو آپ نے کہا نارمل شیعہ کی بات کرو، کیا یہ ان عقائد پر اپنی اصلاح کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ جب وہ عقائد پر اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے بتائیں ہم غالیوں کو یا نصیریوں کو چھوڑ کیسے دیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ خیر کوئی بات نہیں، مرزا جی آگے مرزا جی آپ سوال کریں چھوڑیں۔ علی الحسن نے کہا سوال یہ ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اس کو توسل کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں۔ مرزا جی نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 43 ہے میرا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام اور مسائل۔ ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا۔ ایک ای میل موصول ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے فرام علامہ اقبال، نہیں سمجھے ہو؟ ایک ای میل وصول ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بابا اردو خیر محمد جالندھری، نہیں سمجھے؟ کیونکہ بات یہ ہے ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا۔ اچھا مرزا جی آپ کو اردو آتی ہے؟ واہ، چلو شکر ہے، کچھ تو آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، ورنہ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے سوائے پنجابی کے کچھ بھی آپ کو اے سے بی اور الف سے بے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اور سنیں ذرا بات کو، وہ میرا مسئلہ ہے آپ ہمیں اردو تو نہ سکھائیں نا۔ توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے، یہ میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے توسل۔ علی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا علی آپ میرا کام کر دیں، یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے، یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں۔ واہ جو علم و کلام، نہیں سمجھے بات؟ ہاں آپ علم کلام کا عروج تو دیکھیں آپ، واہ، اب ہمیں اردو تو نہ سکھائیں نا۔ توسل کے بارے میں وہ صحیح احکام و مسائل میرے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں توفیق دی نا، ہم اسی ویڈیو میں سے وہ مرزا جی کی بدعت نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ بات چھوڑ دیں آپ۔ اور دیکھیں یہ جو بات ہے نا
ایک توسل ہوتا ہے یا اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے میرا کام کر دے, اور ایک یہ کہ یا علی آپ میرا کام کر دیں. یہ کس لغت میں توسل ہے؟ تو استمداد ہے. ابھی دیکھو آگے یہ ہو رہا ہے, یہ توحید کا بیان ہو رہا ہے, سمجھتے جانا ذرا یہ شرک کا رد ہو رہا ہے. ابھی ذرا دیکھنا کہاں سے چور دروازہ کھلے گا, بھی دیکھنا تھوڑی دیر میں. ہاں پھر یہ کہہ دیا جائے گا نہیں وہ میری, آپ وہ ویڈیو دیکھ لو, آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لو. یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ مرزا قادیانی جب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو, ہم کہیں کہ تو اس کا انکاری تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کے بعد یعنی کہ محمد مہدی اور یسوع مسیح ہو سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر یہ تو کون سی باتیں کر رہا؟ نہیں یہ تو میں آج بھی کہہ لوں, میری پرانی تحریرات پڑھ لو. مرزا قادیانی کیا بولے گا؟ میری پرانی تحریرات پڑھ لو. یہ تو میں آج تک کہتا ہوں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور محمد مہدی اور مسیح موعود آئیں گے, یہ میرا عقیدہ ہے. تو وہ محمد مہدی اور مسیح موعود میں ہی تو ہوں. یہ مرزا قادیانی نے دیکھو لے آیا نا گھما پھرا کے, یعنی جہاں پہلے اس نے اس عقیدے کی صحیح اسلامی عقیدے کو بیان کرا اور آخرکار اپنے لیے چور رستہ کھول کے وہ یہاں تک آیا. بالکل اسی طریقے سے مرزا جی نے بظاہر تو آپ ذرا سمجھنا شرک کا رد کیا نا, واسطے وسیلے کا رد کیا ہے پہلے, لیکن گھما پھرا کے آج دیکھو بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بات پتہ کہاں تک پہنچ گئی ہے, آفتاب جوادی صاحب تک آیا نا ذکر, بات پہنچ گئی ہے. ابھی آگے مرزا صاحب ذکر کریں گے سعودی ریال کا, نہیں سمجھے, بات پہنچ گئی ہے ایرانی امداد تک. تو اب تو ذرا بات کو ذرا دوسرے طریقے سے کرنا پڑے گا نا. تو سنیں, یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. تو مرزا جی یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا چلیں. علی الحسن نے کہا استمداد کوئی کہتا ہے کیوں حرام ہے استمداد, حضرت علی سے کیوں حرام ہے؟ آؤ ہم اسے پوچھا ہے. اچھا چوچو بتاؤ ذرا ایک بات بتاؤ, وہ اللہ سے مدد مانگنے والا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ اللہ کا بندوں سے وہ حل ہو گیا؟ نہیں. وسیلہ اللہ؟ نہیں. پھر تو استمداد کیوں پوچھ رہا ہے؟ پہلے وہ تو کلیئر کر. اگر ایسی پرانی ویڈیو دیکھنے کی کھیلنے کی ہو رہی تھی تو استمداد والا بھی پہلے میں ہی کچھ دیکھ لیتے ہم, پھر آج یہاں ٹائم کیوں ویسٹ ہو رہا ہے؟ ایک بات. لیکن بہرحال اصل میں تو بات وہاں سے تو کہیں اور لے کے جانی ہے نا, کیونکہ اوپر ایک چیز حل ہو گئی ہے, ایک جملہ حل ہو گیا ہے. کیا؟ ایک ہوتا ہے توسل, اے اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے یہ میرا کام کر دے. ایک ہوتا ہے استمداد, یا علی آپ میرا کام کر دیں. وہ تو اوپر تو کلیئر ہو گیا ہے اصل میں. اب نیچے رسیوں کو سانپ بنانے کی کوشش کی جائے گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال مرزا جی نے کہا اس لیے حرام ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور قرآن کریم کہتا ہے امن یجیب المضطر. اچھا یہاں پہ مضطر میں جو نا علی الحسن نقوی صاحب نے دعاد اور طاع کو ایسا ملایا ہے آپس میں کہ مضطرہ بن گیا وہ. آپ سن رہے ہیں یہاں پہ گرد, لیکن ہم تو ہماری تو خود چھوڑا, ہماری تو بات, ہم تو نرے طالب علم ہیں, ہماری چھوڑیں. مرزا صاحب احمد رضا نہیں ہوتا, احمد رضا, یہ تھے نا مرزا صاحب, نہیں سمجھے بات کو. اور مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے میرے آگے بڑے بڑے حفاظ علماء قاریوں کو بٹھا دو, میں ان کی تجوید کی غلطیاں ثابت کروں گا. واہ, نہیں سمجھے کچھ بات کو. بہرحال اب دیکھنا ذرا, اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے, تو تم نے اس کو اللہ مان لیا, الہ مان لیا. اب مرزا بات آگے مرزا جی سے, اب مرزا جی آگے چلیں گے لے کے بات کو. ہم مرزا جی سے روک کے کہیں گے ایک منٹ رک جاؤ, اتنے جوڑ لیے تھے بہت پہلے تمہارے آگے. کتنے جوڑ لیے تھے؟ اتنے بہت پہلے جوڑ لیے تھے, بولو تو کچھ اور جوڑ کے دے دیں اس کے ساتھ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اتنے تو ہم بہت پہلے تمہارے سامنے جوڑ چکے ہیں. اب ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, تمہارا کیا ہوا ترجمہ الہ مع اللہ کہ جو اس طرح کرے وہ گویا اللہ مان رہا ہے. تو نصیریوں نے کیا کیا تھا جنہیں اوپر تم نے چھوڑ دینے کے لیے کہا؟ اور بھائی میرے پیارے, نارمل کی بات کرو, غالیوں اور نصیریوں کی نہ کرو. تو وہ کرتے ہی کیا ہے جو تم زبانی نہیں کہتے لیکن مانتے ہو, وہ زبانی اقرار کرتے. یہ تو فرق ہے بس.
جو تم سنو بات، جو تم دلی اعتقاد رکھتے ہو زبان سے اقرار نہیں کرتے، وہ زبانی اقرار کرتے ہیں، فرق صرف اتنا۔ اور دیکھیں علی الحسن نقوی نے کہا اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے، اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے۔ مرزا جی نے کہا نہیں زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا۔ آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، تو قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، سامنے موجود نہیں ہے، تو شرک کی کیٹیگری میں فالو کرتا ہے نا۔ اور توسل غائب میں وہ نہیں کرتا، استمداد کرتا ہے، توسل غائب میں نہیں کرتا مرزا جی۔ اگر ہاں تو پھر فرق کیوں کیا تھا؟ دو چیزیں الگ کر کے مکس اپ کی بحثی کیوں کی تھی؟ سیدھا بولتے کہ ما فوق الاسباب کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اسے ما فوق الاسباب اللہ کے برابر کرنا ہے نا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ مالک الاسباب مسبب الاسباب اللہ کے مقابلے کھڑا کر دینا ہے نا اس کو، جس کو آپ نے ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارا۔ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اور دیکھیں پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آیا ہے نا۔ یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں، یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد مانگی جاتی ہے جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا ہے، سورہ نحل میں وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے۔ اور ہم یہ پوچھتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر دے کر دے۔ انہوں نے تو کہا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے۔ صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا ہے، جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا؟ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے؟ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ سنو ذرا بات کو، نہیں ہم تو پکارنے کو غلط کہتے ہی نہیں، ہم تو پکارنے کو غلط کہتے ہی نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آیا دلیل آئی، دلیل آئی نا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ۔ کوئی پوچھا کہ مرزا جی صحابہ نے بعد از وفات کہا ہے؟ نہیں، تو بحث تو اس سے وہ ثابت ہے، وہ ثابت ہو تو بات کرو، وہ اگر ثابت نہیں ہے تو یہ تو گفتگو کے ادب میں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چاہ جائے گا کہ آپ قرآن اور حدیث کی بات کرو، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، اور مرزا جی وہ جو آپ نے شروع پہلے اسی پارٹ 2 میں پیچھے آپ جو کہہ کر آئے ہو کہ وہ حوض کوثر پر آئیں گے، وہ نبی کے صحابی ہوں گے، وہ نبی کے صحابی ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن سوکن لمن بدل دین او بادی، ان کو مجھ سے دور کر دو کہ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ اور سمجھو ذرا بات کو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا جی نے وہاں پر یہ تاثر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض صحابہ مرتد ہوئے ہیں، بعض صحابہ۔ اب مرزا جی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، اور وہ جو آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے دین کو چھوڑا؟ صحابہ نے دین کو چھوڑا؟ صحابہ نے دین کو نہیں چھوڑا، صحابہ نے دین کو چھوڑا، صحابہ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ ہاں مرزا جی یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم ذکر کریں 70 کا بیر معون والے، نہیں سمجھے بات کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 70 کے لیے تو چلو یہ دلیل آ گئی نا کہ انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، بقیہ کے لیے ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑا نہیں۔ یہ بحث جبھی ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ یہ کہو کہ وہاں مراد صحابہ کرام ہے کہ جنہوں نے بعد میں دین کو بدل دیا تھا۔ یہ بحث جب تک ہوگی، حتیٰ کہ آپ سے مرزا جی ان کرداروں کے بارے میں بھی سوال ہو جائے گا جن کرداروں کی صداقت و امانت کے آپ بھی قائل ہیں، جو بظاہر ثابت کرتے ہیں، بظاہر آپ تاثر دیتے ہیں۔ اور سنیں، کہا کہ اس میں مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ یہ ہمارے بھائی نے جگہ چھوڑ دی، کچھ تھا یہاں بھی کوئی مسئلہ مرزا صاحب کے مسئلے بہت ہیں نا، تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں۔ میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 6A ہے علم غیب کے اوپر۔ یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، روند مارتے ہیں۔
ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں, توسل اور چیز ہے, استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے, توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. لو جی ہو گیا مسئلہ حل. توسل کو ہم شرک, ابھی لفاظی ابھی ختم نہیں ہوگی. دیکھو ابھی تو مرزا جی نے ادار مند کھینچے ہیں اپنے, ابھی تو وہ سانپ بنیں گے. سنو ذرا بات کو. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک اعمال کا توسل ہو گیا, ایک بندے سے جا کے دعا کرانا نیک اعمال کا توسل ہو گیا مرزا جی. قرآن اور صحابہ کے, قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صحابہ سے آپ نیک اعمال کے توسل کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ مرزا جی نکالو. کسی بندے سے جا کے دعا کرانا, یہ تو تعاون علی البر والتقوی میں, اس میں توسل کا ہے. یہ تو تعاون علی البر والتقوی میں. بحث یہ نہیں کہ مکس اپ کرنا. مرزا جی اصل میں تو مکس اپ آپ کر رہے ہیں, بحث تو کچھ اور ہے. یہاں پر یہ ہے کہ کسی اللہ کے مقرب بندے کو اس کی بارگاہ کے اندر اس کی شخصیت کو حجت بنا کے پیش کرنا, جو مشرکین عرب کیا کرتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو انہیں اللہ کے پاس قربت کے لیے پیش کرتے ہیں. مرزا جی یہ کیا عقیدہ تھا؟ استمداد کا یا توسل کا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بحث تو اس میں ہے نا. وہ جو کہا گیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شِفَاءٌ عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یہ استمداد ہے مرزا جی, یہ توسل اور سفارش کا عقیدہ ہے. نہیں سمجھے؟ یہ ہے مرزا جی. کہتے ہیں کہ اور میں نے ویسے تو انہیں پھکی دی ہے, ویسے میں نے تو انہیں بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہو اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, ثقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی آپ کو دفنایا بھی نہیں گیا, آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں. نظر آ رہی ہیں رسیاں؟ آ رہی ہے نظر؟ یار سمجھے ہی نہیں بات کو. دینے کے لیے مثالیں تو بہت دی جا سکتی تھی نا. میں بتاتا ہوں آپ کو ایک مثال. بھائی دیکھیں بات تو اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے نا, مرزا جی کا ابو زندہ ہے, ہم نے کہا نیلا تھوتا دے دیتے اس کو. نہیں سمجھ میں آئی؟ بچپن میں کچھ اور نیک کام بھی کر لیتے, ایک آدھ دو ان میں سے یہ بھی کر لیتے, جان چھوٹی رہتی. نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ بات یہ ہے, آپ دیکھیں مثال بھی مرزا جی نے کیا دی ہے. مثال یہ دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ابھی باہر رکھی اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, ثقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے. کیا تاثر دے رہے ہیں مرزا جی؟ میت پڑی ہے اور کون کرتا ہے یہ باتیں؟ غالی نوسیری. کون ہے ذاکرین؟ غالی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں انہیں؟ ائمہ اثنا عشر کہ غالی ہیں یہ. اور یہ غالیوں کے کلمات ہیں کہ میت پڑی تھی اور نہیں سمجھے. سنو ذرا بات کو. مرزا جی مسئلہ آپ کا نہیں ہے بیچارہ, آپ تو خیر وہ یتیم مسکین ہیں, وہ ایرانی ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں کہ جس کا بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے والے سے بس نہیں چلتا, وہ کچھ بھی چاہے اور ان کے لیے بکواس کرے. لو میں آپ کو ایک چیز مرزا جی بتاتا ہوں, ذرا سمجھیے گا. یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے, جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 526, کتاب احادیث الانبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ یعنی کہ سیرت کا بیان ہے, اس کے تحت حدیث نمبر 3364 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنی بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو لے کر مکہ میں آئے. اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعبے کے پاس ایک بڑے درخت کے قریب بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں آب زمزم ہے, مسجد کی بلند جانب میں. ان دنوں میں مکہ میں کوئی انسان نہیں بستا تھا, اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا, اے ابراہیم, اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں, آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
میت رکھی ہوئی ہے اور خلافت کا جھگڑا کر رہے ہیں. سمجھے نہیں کچھ بات کو. اور بھائی میرے پیارے، یہ شادی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ یہ شادی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر وہ جو عورت جس کو آپ نے اللہ کو گواہ بنا کر جس سے آپ نے نکاح کیا، اس کا نان نفقہ آپ پہ فرض ہوتا ہے. اس کی یعنی کہ کفالت اور اس کے معاملات، اس سے پیدا ہونے والے اپنے بچے کی کفالت کا معاملات آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے. ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ ڈھکوسلے بازی نہیں کرنی چاہیے. بات اسی پیرائے اور لیول میں ہونی چاہیے جس پیرائے اور لیول کو آپ نے دوسرے کے لیے طے کیا ہے. یہ ابراہیم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ بتاؤ. صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہی تو طریقہ ہے. جو سامنے جذباتی منظر ہے فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا، حقائق سے آنکھیں نہیں ملائی جائیں گی. فارمولہ تو یہ ہے نا. سامنے میت ہے اور ادھر بقول مرزا جی کے خلافت کا تنازع، اور ادھر ابراہیم سامنے اس کے بیوی بچے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہے بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑنا. یہ کس درجے کی معقول بات ہے؟ سنو ذرا بات کو. لیکن اب آگے دیکھیں ذرا بات کو. ہاجرہ وہ سوال کرتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اس پر ہاجرہ بول اٹھیں پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا اور ہم کو ہلاک نہیں کرے گا. چنانچہ وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. جب وہ سنیت الوداع پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے. پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا میدان میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا. وہ جو پھر قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں، کیا میں پرہیزگاروں کا امام بنا وغیرہ جتنے بھی جو الفاظ ہیں. مطلب بات صاف ہو گئی. اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کی اپنی اس ذمہ داری کے اوپر جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا انہیں یہاں چھوڑو اور تم اپنے اس کام کے لیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بات آپ کے جذباتی فیصلوں کا نہیں، بات ہے اللہ نے جو آپ پہ ذمہ داری لگائی اس کے اوپر. اور سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 130 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر یہ باب مناقب عثمان بن عفان بن ابی عمر القرشی، عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب کا بیان. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 3699. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں. ان کے نکاح میں، اور یار سمجھے نہیں، ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اس وقت وہ بیمار تھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس کی تیمارداری کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہے نا، اہل بیت میں سے ایک شخص بیمار ہے نا، خالص اہل بیت میں سے ایک شخص بیمار ہے نا، اس کی تیمارداری ضروری ہے، یہ جنگ پہ جانا ضروری ہے. اولاد بیمار ہے، اس کی تیمارداری ضروری ہے یا جنگ پہ جانا ضروری ہے؟ بتائیے. کرنے ہیں نا، جذباتی باتیں کرنی ہے، ڈرامے بازی ایسے کرنی ہے نا، ایسے کرو، ڈرامے بازی کرو. چلو کیا کریں بھائی بات کہ جی وہ جو ہے بتائیے اب یہ تیمارداری بچے کی پہلے کرنی ہے یا وہ جو ہے جنگ میں شریک ہونا؟ اب جواب اب دیکھو نا کیسے جناب فوراً بات چینج ہوں گے، فوراً اصول چینج. نہیں جہاد اللہ کی ذمہ داری پہلے. جنازہ اور تنازع خلافت ایک کام جو آپ کی ذمہ داری ہے، لازمی آپ نے کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یار لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ زمین بغیر اللہ کی حجت، بغیر امام قائم ہی نہیں رہ سکتی. ابے تو سنو نا ذرا بات کو، بغیر حجت اور بغیر امام کے زمین قائم نہیں رہ سکتی. تو جنازہ پہلے ہے یا خلافت و امامت پہلے ہے؟ اب بتاؤ یار، تمہارے حساب سے بات کرتے ہیں، تم بتاؤ اپنی. اور یہاں تو معاملہ یہ دو حضرات دو طرفہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے. ابو بکر عمر خلافت کے تنازع کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے، علی اور عباس تجہیز و تکفین میں مصروف تھے. تدفین تو سب نے مل کے کی ہے، تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے جس کو مبالغہ کر کے یہ کر دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ تدفین تک یہی مسئلہ تھا. نہیں،
دو افراد دیکھو، دو ذمہ داری کے کام سب آپس میں مل کے کر رہے ہیں. علی اور عباس تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں اور ابو بکر و عمر خلافت کا تنازع حل کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے ہیں. اسے یہ تاثر دینا کہ میت یہاں پہ موجود ہے اور یہ تو ہم کہتے ہیں بیوی بیٹی بیمار ہے اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، وہ صحیح ہے؟ صحیح تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور مسئلہ بھی اہل بیت کا ہے. نہیں سمجھے؟ چلو چھوڑو، اب آپ کو آپ کی بھکی ہی سنگائیں گے. پہلے سنگ نشہ ٹوٹا، نہیں سمجھے؟ سنو ذرا بات کو. یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 567 ہے، کتاب المغازی ہے. اور میں حدیث نمبر ہے 4416. پڑھنے سے پہلے آپ کو توجہ دلاتا ہوں. اب بھائی بتاؤ ذرا بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت زیادہ ہے ہماری رائے کی؟ یار سن نہیں رہے، بہت توجہ طلب بات ہے یہ. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا. چھوٹی بات ہے؟ بڑی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کون بنے؟ مولا علی. دیکھو مرزا جی کو چورن، مرزا جی کے مقلدین کو چورن کیسا ہضم ہونا چاہیے؟ نام کس کا ہے؟ جس کے نام کا چورن بک رہا ہے. نام کس کا ہے؟ جس کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں. نام کس کا ہے؟ جس کے نام پر اپنی ریٹنگز بڑھا رہے ہیں. مولا علی مدینے پر نائب بنایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آرگیومنٹ کیوں؟ کس نے دی ذمہ داری؟ جنگ پہ جانا ضروری ہے، جہاد پہ جانا ضروری ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری نبھانا؟ آ گئی نا گھوم پھر کے بات ذمہ داری پر ہے. بات ساری کس پہ ہے؟ ذمہ داری پہ رکی ہے. کیوں مولا علی نے کیوں نہیں اعتراض کر دیا؟ کہاں تھے تم؟ یہ تجہیز و تکفین کے وقت میں کدھر تھے تم؟ کیوں نہیں کر دیا انہوں نے ایسا کوئی اعتراض؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ نکال کے لا کر دے کوئی ہمیں صحیح سند سے روایت کے جس میں مولا علی نے ابو بکر عمر کو یہ بات کہہ دیو کہ تجہیز و تکفین کے وقت میں تم لوگ کدھر تھے. تو انہیں بھی پتا ہے یہ ذمہ داری کا کام ہے تو وہ بھی. اور سنو ذرا بات کو، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم بالکل ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کتنے بڑی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت. لیکن بظاہر اس وقت اپنی حقیقی ذمہ داری بظاہر سمجھ میں آ رہی تھی؟ نہیں آ رہی تھی. آپ سمجھے میری بات کو. اور میرے بھائی یہ جو بکواس کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جنازہ نعوذ باللہ پڑا تھا اور جی وہ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ گئے ہوئے تھے سقیفہ بنو ساعدہ، وہ خلافت کے تنازع وغیرہ، یہ اس جال سازی دھوکے بازی میں کبھی بھی نہ آنا چاہیے. وہ سب حضرات ذمہ دار تھے، اپنے اپنی ذمہ داریاں سب نے ادا کی ہیں. اور سنیں کہتے ہیں تو بتائیں، یعنی کہ حضرت علی آ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کو دفنایا بھی نہیں گیا، آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں، بتائیں میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہیں؟ اے پھکی ہے، ان کو پتہ تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، دنیا سے جا چکے ہیں. آخرت کی زندگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، روند مارتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. دو چیزوں میں شاجی. مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ نمبر 43 ہے، یہ سمجھے تھا ہے میری ویڈیو فلاں، میرا پمفلیٹ فلاں، میرا فلانا وہ فلاں، سمجھے ذرا اس کا مطلب. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر بسوں میں وہ لوگ چڑھتے ہیں کارڈ لے کر اپنے ساتھ، اور وہ بچہ جو ہے وہ ہر یعنی کہ سیٹ کے اوپر ایک ایک کارڈ دیتا ہوا وہ چلے جاتا ہے. اس کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کرتا ہے حضرات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرا بیٹا بیمار ہے، اس کا ایک گردہ چھوٹا رہ گیا ہے، اس کے علاج کے لیے میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں فلانا. یہ بالکل وہی والا رٹا ہے، میرا ریکارڈنگ نمبر فلاں، میرا ریسرچ پیپر نمبر فلاں، اور یہ وہ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام اور مسائل. اس میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیے ہیں، جبکہ دیا سارا دھوکا ہے، دیا سب دھوکا ہے. اچھا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتا. جی شاہ جی. اب علی الحسن نقوی نے کہا اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ ارتداد والا نعوذ باللہ تھے نا ابھی سارے کیا کہ ہم دین میں بدلے نہیں تھے. اللہ کے رسول کو جا کے کہتے نا کہ ہم دین میں، ہم اپنے دین سے پھرے نہیں.
اور ابھی دیکھو سوال کیا گیا, علی الحسن نے کہا اچھا یہ جو مسئلہ ہے ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ, مرزا جی نے کہا بس کرو شاہ جی, ہن تسی آخری بم چھڈن لگے ہو. ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوڑیو, چھوڑ بم چھوڑ, تم دونوں کو میزائل سے باندھ کے اڑائیں گے, چھوڑ. نہیں سمجھے کچھ بات کو, سنو ذرا بات کو. علی الحسن نے کہا یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی, آپ مرزا جی نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی والی, او صحابی والی بھی ہے. کچھ ایسے لوگ وہ اس کو بولنے ہی نہیں دیا, پھر کہتے ہیں یہ مت بولو کہ ہمارا یہ پلانٹڈ ہے. جلد بازی دیکھو آپ اس کی, یہ اتنی اب یہ بھی تھک گیا بیچارہ, 4 گھنٹے سے بول رہا تھا نا, تھک گیا بیچارہ قریب. نہیں سمجھے, وہ تو ہم نے پتہ لگایا وہ 4 گھنٹے کی محفل بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن بہرحال چھوڑو. سنو ذرا بات کو. اب جی بات یہ ہے کہ وہ تھک گئے, اتنا اسٹیمنا تو ہے نہیں. پارٹ 1 میں ایک جگہ کہہ دیا تھا اس پہ میں فی البدی 10 گھنٹے بول سکتا ہوں, جہاں ہم نے ان کو ٹرمینیٹر کا خطاب دیا تھا. نہیں سمجھے کچھ بات کو. ابھی کوئی پوچھے ابھی اس نے بولا کہ یہ والی حدیث نہیں, تو پہلے سے پہلے بول پڑا, پھر کہہ رہا پلانٹڈ نہیں ہے. کہہ رہا جی بخاری مسلم حدیث ہے نا اصحابی والی, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن تھے, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے, انہیں کو اصحابی کہا جا رہا ہے. یہ امتی والی روایت لے کر آتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا, حضرت ابو بکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا, وہ لوگ ہوں گے. اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے کیا بعض صحابہ کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا اس عنوان سے, مرزا صاحب کے سارے ان وسوسوں کا اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے جواب دیا ہے. اور ثابت کیا وہاں ایک بھی صحابی نہیں ہوگا حوض کوثر پہ جن کو روکا جائے گا, اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہوگا. علی علیہ السلام نے کہا نہیں شیعہ کی تکفیر کی. اب مرزا ہاں شیعہ کس کی؟ شیعہ کی تکفیر کی. مرزا جی نے کہا باقی جو ہے نا وہ ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی, تکفیر کا معاملہ جو ہے نا, سنو اسٹیمنا بنا, اسٹیمنا. مرزا جی دیکھو بنا رہے ہیں. مرزا جی کیا کر رہے ہیں, یہ ہپنوٹائز کر رہے ہیں. ذرا دیکھو مرزا جی کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, کیسے لگڑ پکڑ کر رہے تھے مرزا جی جب اہل سنت کا ذکر تھا. جب اہل سنت کا ذکر تھا کیسا لگڑ پکڑ چل رہی تھی مرزا جی کی. اور اب دیکھو اب کیسے مرزا جی ایک دم سٹ پٹا ہے کہ باقی جو ہے نا وہ ہاں وہ تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی, تکفیر کا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھے. وہ یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, اس طرح کے اینالوجیز بنانا شروع کر دینا اگر ہم, تو معاملہ بڑے بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن, علی سے بغض رکھے گا صرف منافق. اب اس حدیث کے تحت جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ڈارلنگ ادھر جا رہے میں, ادھر تو دیکھو, توجہ تو کرو. کر لی دیکھ لی, اس نے یہ پوچھا کب ہے؟ وہ تو پوچھ رہا ہے شیعہ کی تکفیر کا مسئلہ حل کر. یہ تو کہاں پڑھ رہا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے گا اس کو منافق کا فتویٰ؟ تو شیعہ کی تکفیر کا مسئلہ حل کر کے, جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں لوگ تو وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ مسئلہ حل کر کہتے ہیں نا. صحابہ والے پہ تو کتنی کیسی اسپیڈ میں تو اتر کے آیا تھا. میں تھا ہاں وہ میں نے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, اور وہ کر کے تو وہ ارتداد والا میں نے مسئلہ کلیئر کیا, آیا نا اتر کے, کتنی اسپیڈ میں آیا تھا. لیکن یہاں ہاں وہ جو ان کی یہ ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اس طرح کے اینالوجیز بنانے. اگلے لمحے فون آتا, السلام علیکم. بیٹا علی مرزا بات کر رہے ہیں نا؟ جی انکل. بیٹا وہ کل لفافہ پہنچ گیا تھا. جی انکل پہنچ گیا تھا. بیٹا پھر میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ نہیں انکل وہ تھوڑا سمجھا کریں نا, سامنے والے کو یہ بھی تو تاثر دینا ہوتا ہے نا کہ میں سننی ہوں. نہیں سمجھے ہو, سامنے والے کو یہ بھی تھوڑا تاثر دینا ہوتا ہے نا. ڈائریکٹ تو بول نہیں سکتے, ڈیفرنٹ کر کے بولیں گے. کہ اب اس حدیث کے تحت جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافق کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے. ابے لگانا بھائی, تو سوچ رہا ہے؟ ابے ہم ہوتے تو لگاتے پہلی فرصت میں. جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہمارے مقدور ہوتا قتل کر دیتے ہم ان لوگوں کو. تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ منافقت کا فتویٰ لگائے؟ بے کون سا تو بے علی کا چورن بیچ رہا ہے؟
تو سوچ رہا ہے ابے ہم تو پہلی فرصت میں ہمیں مقدور ہوتا ہے انہیں قتل کر دیتے علی کو تکلیفیں پہنچائے. اب لیکن لاؤ کون لوگ تھے وہ, لاؤ لسٹ لاؤ کون لوگ تھے. انہیں تو تم بچا کے لے گئے تھے. نہیں عبداللہ بن سبا کو کچھ نہیں کہنا, انہیں تو تم بچا کے لے گئے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور دیکھو یہ دیکھنا ذرا بات کو, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ جو ہوا میں ازار بند اڑتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ازار بند ہی ہیں, یہ سانپ نہیں ہے. سو توجہ سننا, یہ دیکھو یہ کیا ہونے لگا ہے. کہہ رہے ہیں اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں. ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے, ان کو, اور سمجھے نہیں, ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. کن کو پتہ ہے مرزا جی یہ بات پارٹ 1 میں کس کے لیے کہہ کے آئے؟ صحابہ کے لیے. اور اب جب مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے علی کو تکلیفیں دی ان کو تعویل کی غلطی لگی بھی ہے, کیونکہ جو دیکھو نا علی کے دور میں مرزا جی نے کیا خوارج کا ذکر کیا, کس کا کیا؟ صحابہ کا کیا نا. کس کو خلاف دکھایا؟ معاویہ اور اہل شام کو نا, عائشہ اور اہل جمل کو نا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ چلیں اب یہ سنیں ذرا بات. مرزا جی نے کہا ان کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اچھا جی, مرزا جی نے پارٹ 2 میں ایک جگہ کہا ہے قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. معاویہ کی غلطی تعویل کی غلطی نہیں ہے. کیا ہے؟ اور نہیں, بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. اور مرزا جی ابھی پیچھے کیا بول کے ہیں؟ کم سے کم ہماری اردو تو صحیح نہ کروائیں نا. اب کوئی مرزا جی سے پوچھو مرزا جی یہ جملہ آپ کا صحیح ہے, یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. ہٹ دھرمی اور غلطی ہم وزن ہیں. غلطی ہو تو ہٹ دھرمی کون کہے گا بھائی؟ غلطی ایک دفعہ کا کیا ہوا غلط فعل, اور ہٹ دھرمی کہ اپنے غلط فعل پر اڑے رہنا. تو غلطی اور ہٹ دھرمی, مرزا جی پیچھے ابھی کہہ رہے تھے 5-8 سیکنڈ پہلے, اب آپ ہمیں اردو تو نہیں سکھائیں نا, ٹافی کھلائیں تمہیں بیٹا. چوچو سنو ذرا بات کو, یہ ہے یہ. اور کہہ رہے ہیں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی, اور پیچھے کیا کہہ کر رہے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں بلکہ, کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمار کے بعد کے باغی جماعت قتل کری. ان کو بھی حدیث پتہ ہے, عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں, اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. تعویل کی غلطی. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی مجتہد پہ تعویل کی غلطی کے نتیجے میں توبہ ہے یا ایک اجر ہے؟ یار سمجھے نہیں, مجتہد پر تعویل یا اجتہادی غلطی کے نتیجے میں توبہ ہے یا ایک عدد اجر ہے؟ آپ تو توبہ بتا کر آئے ہو, تو تعویل کی غلطی کہاں سے ہوئی یہاں پر؟ سنیں ذرا بات. اور پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو میں پارٹ 2 میں ایک جگہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گمان میں مرزا جی نے غلطیاں بیان کرتے ہوئے آگے مرزا جی کہتے ہیں مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار, دعا ہی کر سکتے ہیں. تعویل کی غلطی کرنے والوں کے لیے اس طرح جملہ بولا جاتا ہے؟ مجھے تو ان کے اعمال دیکھ کر ترس آتا ہے. مرزا جی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے اعمال پر, اور مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے تعویل کی غلطی. سمجھ میں آئے؟ چائنا کے ہاتھی کے دانت دکھانے والے بھی ٹوٹیں گے اور کھانے والے بھی آخرکار ٹوٹیں گے. سنیں ذرا بات کو. اور دیکھیں مرزا جی نے اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں ایک جگہ کہہ رکھا ہے صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق. تعویل کی غلطی والا منافق کہلاتا ہے, نہیں سمجھے؟ دوسرے پکے منافق, تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. مزید کچھ جملوں کے بعد لکھتے ہیں ملے جلے کے, مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں ملے جلے کی تشریح کرتے ہوئے ملے جلے سے مراد اچھے اور برے اعمال, اچھے اور برے اعمال. تو منافقت یا برے اعمال تعویل کی غلطی ہوتے ہیں, یا فسق و فجور ہوتا ہے.
خیر بہرحال سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں ان کو تعویل کی غلطی لگے اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, اب بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, غالیوں اور نوسیریوں کو چھوڑ دیں, اس پہ تو سوال کریں چھوڑ دیں. اور جب باری آئی تکفیر شیعہ کی تب مرزا جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسے ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تب مرزا جی سے کوئی پوچھا, مرزا جی آپ نے اسی طرح بریلویوں دیوبندیوں کی اصلاح کی تھی جب آپ ان کے باباؤں کو پڑھ پڑھ کے ان کو سنا رہے تھے اور گمراہ اور فاسق فاجر اور پتہ نہیں کیا کیا ان بزرگوں کو بدعتی اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر آپ جب باتیں کر رہے تھے, اس وقت آپ نے سوچا تھا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہوا دین, چلو ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہوا دین ہے, ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. وہاں سوچا تھا یہ نہیں, کیوں وہاں سے نہیں آ رہا, جہاں سے آ رہا ہے تو ان کی اصلاح کی. اچھا ہم تو کہتے ہیں بہت پیاری بات کی ہے کہ تکفیر شیعہ کی بات مت کرو, اصلاح شیعہ کی بات کرو. ہم کہتے ہیں پر لیکن مرزا جی منافقت چھوڑو. اگر تکفیر شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے نا تو پھر آپ نہ بریلویوں کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرو, نہ دیوبندیوں کے لیے, نہ اہل حدیثوں کے لیے, نہ کسی اور کے لیے, سب کی اصلاح کی بات کرو. یہ بابا بابا کر کے جو تم بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو سب کے, پھر یہ چھوڑ دو. سمجھو نا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہوا دین ہے نا, اصلاح کی کوشش کرو. کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کے اوپر کفر کا آپ فتویٰ لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں. آیا کچھ یاد آیا کچھ یاد کیا ہوا یہ ایک دم؟ پہلے ذکر چل رہا تھا تکفیر شیعہ کا, پھر ٹیمپرڈ فارم والا دین بھی آ گیا, لیکن بیچ میں ایک بات چل رہی تھی کہ کیا جنہوں نے علی کو تکلیفیں دی ان پہ ہم منافقت کا حکم لگا دیں کیا؟ نہیں نا, جیسے ان پہ نہیں لگا سکتے ایسے آج ان کے اوپر بھی تکفیر کی بات مت کرو, ٹیمپرڈ فارم میں دین پہنچا ہے ٹھیک ہے, اور گو جن کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہو تو ان کا تو نہج البلاغہ خطبوں میں ذکر ہے. اور دیکھو آگے مرزا جی نام لے رہے ہیں, اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا. اب نہج البلاغہ خطبوں میں کن کا ذکر ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, سعید بن زید, مغیرہ بن شعبہ, بھائی عمر بن عاص, معاویہ بن ابی سفیان. کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ وہ اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا, اور اس کو منافق نہ کہیں, آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جملے ملانا دیکھ رہے ہیں اب, ان کو منافق نہ کہیں, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اچھا مرزا جی نہ ہم کافر کہتے ہیں نہ منافق کہتے ہیں, ان کے جو اس طرح کے عقائد ہیں وہ بتائیں. مرزا جی اجازت دیں گے؟ دیکھو نا پیچھے تحریف قرآن کے مسئلے پہ مرزا جی نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ شیعہ نے تم تمام روایتوں کو ضعیف کہہ رکھا ہے, لو میں تمہیں پھکی دیتا ہوں, صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی روایت ہے. ہم نے اللہ کا فضل و کرم سے ان سارے مقامات کے جوابات دیے. تو وہاں مرزا جی نے کیا کرا تھا؟ مرزا جی نے وہاں پر اسی طرح جیسے کلین چٹ انہوں نے رافضیوں کو شیعوں کو دی, اسی طریقے سے کلین چٹ اہل سنت کو دی مرزا جی نے. نہیں, فوراً دلائل دینے بیٹھے. جو مرزا جی کو ہم نے دلیل کیا اللہ کی توفیق سے اس کی دوسری مثال نہیں ملے گی انشاءاللہ. لیکن ہم صرف یہ بات عرض کر رہے ہیں, آپ سمجھے ذرا اس بات کو, کہ جب مرزا جی نے یہاں یہ بات کی, ان کو منافق نہ کہیں, آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کس کی بات چل رہی ہے؟ صحابہ کی نہیں, کس کی اصلاح آپ کس کی کر سکتے ہو؟ غالیوں کی, نوسیریوں نہیں, کس کی بات چل رہی ہے؟ شیعہ کی. آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں, آپ ان کی اصلاح کی. ہم کہتے ہیں گال بھی دے دو نا ہمیں چومنے کے لیے, پپی دے دیتے ہیں ایک تمہیں, کیا جا رہا ہے اس کے اندر. لیکن کیا ہے یہ تم نے یہی تمہارا طریقہ بریلویوں, دیوبندیوں, اہل حدیثوں یا اور دیگر کے لیے تھا؟ نہیں, ان کے لیے ہے بھائی. بہرحال اچھی بات ہونا چاہیے. کہتے ہیں ان تک بات ہی یہی پہنچی ہوئی ہے, ان تک بات ہی یہی پہنچی ہوئی ہے. کیا ان تک بات کیا پہنچی ہوئی ہے کہ صحابہ کیا تھے؟ نعوذ باللہ مرتد, کافر, منافق. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سنیں. کہتے ہیں صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے,
بڑا مسئلہ ہے توحید کا. صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے. توحید کا. وہ احمد بھائی ہمارے منع کرتے کہتے سخت بات مت کرو. صحابہ کی تکفیر کا مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹا. بڑا مسئلہ ہے توحید کا. ہم تو کہتے اگر وہاں بیٹھے ہوتے ہم کہتے کیا جوڑیں کیا وہ بتاؤ, جوڑیں کیا؟ وے یار معاف کر دو, ہمیں ٹائم نکالو, ڈوب کے مرو. تمہیں ضرورت ہے ڈوب کے مرنے کی, اس کے لیے سوچو, اس کے لیے میٹنگ بٹھاؤ, ٹائم نکالو, ڈوب کے مر جاؤ. ابے وہ تجھ سے تکفیر شیعہ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, تو تکفیر صحابہ کی بات کر رہا. کیا پوچھا اس نے مسئلہ؟ تکفیر شیعہ آنے بھی دے رہا ہے ذکر, نہیں. ڈائریکٹ کلین چیٹ. اب بھائی صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ بڑا ہے. پوچھا کب تیرے سے توحید کا مسئلہ, پوچھا کب تجھ سے تکفیر صحابہ کا مسئلہ, تجھ سے تکفیر شیعہ کا مسئلہ پوچھا ہے, تو اس کا جواب دے رہا ہے نہیں. گھما کے کہاں لکھے گیا؟ تکفیر صحابہ کا. اور ثابت کیا گیا؟ چھوٹا مسئلہ ہے تکفیر صحابہ, چھوٹا مسئلہ. جس کا مطلب جس کا جب دل کرے صحابہ کے بارے میں جو چاہے بکواس کر لے. آئی سمجھ میں کچھ بات یا نہیں؟ اور سنیں, اگر مثال ہے, کہتے ہیں قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر. ہم وہ پوچھے مرزا جی تمہاری تکفیر معاف ہو جائے گی؟ یار سمجھے نہیں ہم بات. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا. اس سے کچھ نقطہ سمجھے کہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. یہ کیوں کہا گیا قرآن نے کہیں نہیں کہا؟ کیونکہ حدیث میں ہے, کیونکہ حدیث میں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کی دین میں اہمیت و عظمت کے عنوان کے تحت میں نے اس کے ثبوت دیے ہیں کہ صحابہ کی تکفیر کے نتیجے میں بندہ خود کافر فاسق کا وہ جہنمی ہے. اور سنو نقطے کی بات, صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, توحید کا مسئلہ بڑا ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی. اچھا, سورہ بقرہ کیا ہے؟ قرآن. سورہ بقرہ آیت نمبر 13. آیت نمبر 13 شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آیت نمبر 13 کا عنوان شروع کس سیاق کے ساتھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین و موقنین کا ذکر کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین و موقنین کا ذکر کیا, ایمان لانے والے یقین کرنے والوں کا ذکر کر لیا. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ کہ آپ انہیں ڈرائیں وہ ایمان لائیں نہ لے کے آئیں, برابر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کی آنکھوں کانوں دلوں پہ مہر کر دی, ان پہ پردے ہیں, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر روز آخرت پہ, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون, اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, جو یہ جھوٹ باتیں بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, اور خبردار کہ یہ فساد کرنے والے ہی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب ہم 2 منٹ کے لیے رکے. ہم نے کہا مرزا جی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کفار کا نہیں, خوارج کا نہیں. خوارج تو سیدنا علی کے دور میں ہوئے نا. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یخادعون اللہ سے واضح ہو گیا منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور سنو ذرا بات کو سنو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں اس کا علم کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا آپ صحابہ کی تکفیر نہ کریں، تفسیق کریں، تذلیل کریں، توہین کریں، جو کریں گے آپ پہ پلٹ جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کی مسئلہ۔ یہ کہا جا رہا ہے صحابہ، قرآن نے کہا ہے صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی، اور قرآن نے تو یہ بتایا ہے تکفیر کا مسئلہ نہیں ہے، تکفیر ہو یا تنفیر، اور نہیں سمجھے، تکفیر ہو یا تفسیق۔ صحابہ کے فاسق ہونے کی بحث تم نے نہیں کی، اس نے نہیں کی، اور جو کی تو بتاؤ جب انہوں نے کہا ہم السفہاء تو اللہ نے کیا پلٹایا؟ الا انہم ہم السفہاء۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم ان کافروں کی طرح ایمان لے کے ہیں تو اللہ جواب میں کیا کہتا؟ خبردار یہ خود، اور یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو۔ اچھا چھوڑو، کوئی کہے نہیں یہ تو تم جو نا وہ ان کی والی باتیں کر رہے ہو، یہ تو تم ان کی طرح علم کلام جوڑ رہے ہو، نہیں، یہ سمجھے گا ذرا بات کو۔ مرزا جی آگے ہمیں اشارہ دیں گے، مرزا جی کا اشارہ پورا کر دیں گے۔ سنیں، کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے۔ نہیں سمجھے؟ مطلب میں تو اس کی کوئی، یقین کریں میں تو آپ کو اس کی کوئی مثال، یہ تو ایسا جملہ میں اس کی آپ کو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ ایک منٹ رکے، ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے۔ سنو ذرا، میں جملہ دہرا دیتا ہوں پھر اس پہلے ہم مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت میں جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 481 کتاب الایمان، امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب و بیان حال ایمان من قال لاخیہ المسلم یا کافر۔ مرزا جی نے اس کے تحت حدیث پڑھی ہے، حدیث نمبر 124، لیکن مرزا جی نے جان بوجھ کر 125 نہیں پڑھی۔ مرزا جی نے 124 تو پڑھ لی، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا، یہ تو پڑھ دی، لیکن حدیث نمبر 125 مرزا جی نے پڑھی جس میں یہ الفاظ تھے ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا عادا علیہ۔ اگر کسی شخص نے کسی یعنی کہ شخص کو کفر سے متہم کیا، یعنی کہ اس پہ کفر کی تہمت لگائی، یا کہا اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے دشمن کہنا تکفیر ہے؟ اے یار سمجھے ہی نہیں بات کو۔ وہ کیا ہے نا مرزا جی نے، تکفیر صحابہ چھوٹا مسئلہ ہے، تکفیر صحابہ چھوٹا مسئلہ ہے، اور ایک ہی حدیث میں ہے مسئلہ۔ تم نے حدیث کا 174 تو پڑھ لی، 124 تو پڑھ لی، 125 پڑھی، کیونکہ پڑھتا ہے تم دڑان سے تمہاری پوری عمارت نیچا گرتی۔ مسئلہ صرف تکفیر کا نہیں، اس نے کہا نا کہ ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ، جو شخص کفر سے متہم کرے یا کہے اے اللہ کا دشمن، ولیس کذالک، اور وہ اس طرح نہ ہو، اور وہ اس طرح نہ ہو، الا عاد علیہ، وہ تہمت پلٹ کر اسی پہ جاتی ہے۔ اب اگر میں نے کہا نعوذ باللہ معاویہ کے اعمال پر مجھے ترس آتا ہے، تو ہمیں مرزا جی تم پہ ترس آ رہا ہے۔ معاویہ نے بغاوت کی تو اصل خارجی کون ہے؟ خود مرزا انجینئر۔ عائشہ نے وہ علی کی توہین پہ ساری عمر وہ روتی رہی، معافیا مانگتے رہی، تو توہین کون کر رہا ہے؟ مرزا۔ سمجھے کچھ بات کو؟ جو کلمہ اہل ایمان مسلمان کے لیے ظلمن کہا جائے گا، کہنے والے پہ پلٹ آئے گا، کہنے والے پہ پلٹ آئے گا۔ ظلمن سے مراد وہ بات اس میں تھی نہیں، وہ اس کے لیے بول دی، یہ اس کہنے والے پر ہی پلٹ آئے گا۔ تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، تکفیر صحابہ کا مسئلہ چھوٹا نہیں، بڑا مسئلہ ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا، قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ اور ذرا سمجھیں کہ میں بھی آگے ایک نقطے کی طرف اور بھی توجہ دلاؤں آپ کو۔ مرزا جی کہتے ہیں
اچھا لیکن یہ اس صورت میں جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے. ہم جب مرزا جی قادیانی کافر ہیں, مرزا جی کیا کہیں گے؟ ہاں, تو کہنے کا اعتبار مت کرنا, کیونکہ مرزا جی انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہے ہوں گے. نہیں سمجھے ہو؟ اسی طرح مرزا جی بعد میں کسی گمراہ سے گمراہ آدمی کے لیے بھی اگر کہہ دے نا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں, تو وہ کیا سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے؟ فارمولہ سمجھ لو, یہ فارمولہ ہے مرزا جی کا کہ وہ یہ جو آتا ہے نا, یہ اس صورت میں جب کوئی شخص کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر. اچھا, حضرت عمر نے نہیں کہہ دیا ابن ابی بلتعہ کو, حضرت عمر نے نہیں کہہ دیا ابن ابی بلتعہ کو, مرزا جی کو پوچھا کیا کافر کہہ دیا تھا؟ چوچو بات تو وہی چل رہی ہے نا, جیسے پیچھے پوچھا تب تکفیر شیعہ کا مسئلہ کیا تھا, تم لے کس پہ گئے؟ تکفیر صحابہ پہ. اسی طرح یہ مسئلہ چل رہا تھا تکفیر کا, تم لے کے کس پہ گئے؟ منافقت پہ. یہ ہے مرزا, باتوں کی عیاریاں کرتا ہے, اس کے اندھے بہرے لنگڑے لولے چیلے سمجھ پاتے؟ سنیں ذرا بات, وہ دیکھیں. کہا کہ جی حضرت عمر نے نہیں کہہ دیا ابن ابی بلتعہ کو. اچھا, حضرت عمر نے نہیں کہہ دیا ابن ابی بلتعہ کو, حضرت عمر کے ساتھ حضرت لگ گیا, لیکن ابن ابی بلتعہ کے ساتھ حضرت لگا. یہ ہے مرزا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ دیکھیں, جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, جس نے حضور کی مخبری, نئے سننے والے بندے کو وہ حضور کی مخبری, سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ حضور کی مخبری. صحیح بخاری میں آتا حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ ہے خط نکال کر لے کر آؤ, وہ عورت والا. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا چھوڑو, یہ بدری ہے, اللہ نے اس کی اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں. نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. پتہ ہے ابن ابی بلتعہ کے ساتھ حضرت کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ آگے اسے منافق کہنا ہے اور قرار دینا ہے, تو اس لیے حضرت نے لگایا کہ سننے والے کو فوراً تاثر ہو جاتا, ابھی تو اس کو صحابی کہہ رہا ہے اور ابھی تو یہاں اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ منافق. اور جب کہ جملہ پڑا ہے چھوڑ دو یہ بدری ہے, چھوڑ دو یہ بدری ہے, نہیں, جملہ یوں ہوتا چھوڑ دو یہ بدری صحابی ہے, چھوڑ دو یہ بدری ہے, نہیں, چھوڑ دو یہ بدری صحابی ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سننے والا مرزا کا جو سننے والے جو مرزا کے جو دے برے لنگڑے لولے مقلد, وہ کا سمجھیں گے کہ کہاں ان کے ساتھ عیاری ہو گئی. سنو ذرا بات کو, بدری بھی ہے, اگلی پچھلی خطائیں بھی معاف ہو گئی ہیں, مگر منافق تھا, منافق تھا, اور ایسے 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 منافق تھا. بھئی نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلطی تعویل کی لگ گئی. اب سنیں ذرا بات کو, میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں, مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائی دیکھیں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کرتے, ہم بے ایمانی نہیں کر رہے اور نہ ہم بے ایمانی کرتے ہیں, دونوں ہی باتیں نہیں ہیں. پھر اسی طرح مرزا جی کہتے ہیں کہ پارٹ 1 میں ایک جگہ پر اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے, وہ پھر کسی مولوی نو نہیں سمجھتی, وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے رہتے ہیں. اہل حدیث سارے حق کی آواز کی کچھ پہ کھڑا رہتا ہے. پتہ ہے میں یہ آپ کو عبارت کیوں پڑھ کے سنا رہا ہوں. مرزا جی غلط بات نہیں کرتے, لیکن حق کی پشت پہ کھڑا کون رہتا ہے؟ مرزا جی بے ایمانی نہیں کرتے, حق کی پشت پہ اہل حدیث کھڑا ہوتا ہے. اور میں بتانے جا رہا ہوں, آج بھی دیکھنا کیا ہوگا, آج بھی آپ کے سامنے یہ دیکھنا کہ نقطہ نکل کر کیا آئے گا. اور پھر اسی طرح نے مرزا جی نے ایک جگہ کہا ہے, آج میں نے ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. سمجھ گئے؟ اچھا جی, اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 303 ہے, کتاب المغازی ہے, باب فضل من شہد بدرن, حدیث نمبر ہے 3983. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کون؟
مولا علی وہ فرماتے ہیں مجھے ابو مرشد کو اور زبیر رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا. ہم سب شاہ سوار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سیدھے چلے جاؤ, جب روضہ خاک کے مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی, وہ ایک خط لی ہوئے ہے جسے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے نام بھیجا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا پتہ دیا تھا. ہم نے وہیں اس عورت کو ایک اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا. ہم نے اس سے کہا خط لا, وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. ہم نے اس کو اونٹ کو بٹھا کر اس کی تلاشی لی تو واقعی ہمیں بھی کوئی خط نہیں ملا, لیکن ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, خط نکال کر دے دے ورنہ کپڑے اتروا کے بھی خط لینا پڑا تو تجھ سے لیں گے. جب اس نے ہمارا یہ سخت رویہ دیکھا تو اظہار باندھنے کی جگہ کی طرف اپنا ہاتھ لے گئے. وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی, اس نے خط نکال کر ہم کو دے دیا. ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے یعنی حاطب بن ابی بلتع نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے بولے اللہ کی قسم یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان باقی نہیں رہا تھا. میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ قریش پر اس طرح میرا ایک احسان ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ مکے میں میرے باقی رہ جانے والے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے. آپ کے اصحاب میں جتنے بھی حضرات مہاجرین ہیں ان سب کے قبیلے وہاں موجود ہیں اور اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و عیال کی ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچی بات بتا دی ہے, انہوں نے سچی بات بتا دی ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے متعلق اچھی بات ہی کہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کیا ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی, میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. میرے بھائی اللہ کی قسم پوری حدیث پڑھنے کا مقصد مرزا کذاب و دجال و منافق و خائن کی خیانت آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, یہ شروع ہی بات اس جملے سے ہوئی کہ وہ یہ حضرت عمر نے نہیں کہہ دیا تھا اپنے ابی بلتع کو جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی. روایت میں ڈھونڈنے سے بھی یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخبری کی ہے. نہیں کوئی کہے کہ نہیں جو وہ خط جو لکھا تھا اس میں کیا تھا, تو پڑھ کے سنا, تو پڑھ کے سنا وہ خط, ہمیں نہیں پڑھنا. یہ دعویٰ ہم نے نہیں کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کی ہے, تو نے کیا ہے, تو پڑھ کے سنا وہ خط. یہ نقطہ سمجھیں, کچھ بھی لکھا ہوگا اس خط میں, ہمارا تو اس خط کے حوالے سے کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات کے بعد خاموش ہو گئے کہ تم ان کے معاملے میں اچھی بات کہو. یہ کس نے بولا ہے؟ ہم خاموش اس کے بعد, اور وہ بات کریں گے حاطب بن ابی بلتع کے لیے جو ان کے لیے اچھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جو اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ ہم نے اہل بدر کی مغفرت کر دی. نہ حضرت کا لاحقہ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بات سمجھے ہو یا نہیں. یہ ہے مرزا خائن دجال دھوکے باز کہ کسی طرح صحابی کو منافق ثابت کرنا ہے, تو اس لیے اتنی جان لگائی جا رہی ہے. وہ تو رسول کی مخبری کری, کہاں ہے یہ الفاظ رسول کی مخبری کے حدیث میں؟ اور سنو ذرا بات کو. پھر مرزا جی چوچو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو خط نکالا وہ عورت والا, تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قتل کر دوں. میں اس منافق کو حقیقتاً اس روایت کے ایک ترک کے اندر منافق کا لفظ موجود ہے, منافق کا لفظ, مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ترک کے اندر منافق کا لفظ موجود تھا اور یہاں پر حدیث نمبر 3983 میں فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین, اس نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے دھوکے بازی کی ہے. یہ الفاظ تھے نا, تو جب منافق والے ہی الفاظ پڑھنے تھے تو بقول تیرے تیرا اپنا ہی کہا ہوا قول وہ تیرے اوپر صادق آتا ہے. جب مرزا جی نے کہا, سننا ذرا بات کو, بڑی غور طلب ہے,
مرزا جی کہتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ پارٹ 2 میں مقام پر مرزا جی نے کہا ہے جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا مکھی گندتے ہی بیندی جا کے مکھی نہیں سمجھا. اور یہاں تو مکھی کی بات بھی نہیں, لال بیگ ہے, گٹر میں رہتا ہے. سنو ذرا بات, کھاتا بھی گوبر ہی ہے. آپ دیکھیں ذرا بات, یہی صحیح بخاری کے اندر جب ان الفاظ سے روایت موجود تھی, جان بوجھ کے جہاں منافق کا لفظ راوی نے استعمال کیا ہے وہی کیوں پڑھے الفاظ, اب پھر چھوڑ دیں منافق کا لفظ وہاں ہو یا جہاں ہو, یہ تو الفاظ سب جگہ تھے نا. صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے اس نے, اس کے بارے میں خیر کے سوا کوئی بات مت کرنا. اس کے بعد بھی آدمی بکواس کرے, اندازہ کریں اس سے بڑا کون اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا, آپ اندازہ کریں. اور سنیں غور طلب نکتہ ہے کہ جی وہ تھوڑے بدریے, اللہ نے اس کی اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہیں, لیکن نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلط تعبیر لگ گئی تھی. میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی سے خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان تھا. اب اس جملے کا سینس کلیئر کریں مجھے. نبی سے غلطی کرنے والا, دھوکہ دے خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, یہ ہو گیا سینس, لیکن وہ مسلمان ہی تھا, یعنی وہ منافق. ایک تو سینس یہ ہے, ایک سینس یہ ہے اس جملے کا نبی کی, یعنی کہ اگلی پچھلی خطاؤں والا جملہ پہلے کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد نبی سے خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان تھا. کیا تاثر آیا آدمی سننے لگے کہ وہ خود کو مسلمان بنتا تھا منافق ہی. گو کہیں کہ میرا یہ مقصد تھا, ہم کہتے ہی ہیں کہ مرزا جی منہ کی زپ لگا لو نا, اس حوالے سے منہ بند کیوں نہیں رکھ دیتے تم اپنا, کیونکہ جب تم منہ کھولتے ہو سوائے بکواس کرنے کے کچھ اور کرتے, اور پھر بات تو وہی آ جاتی ہے نا. وہ نہیں عمر نے کہہ دیا تھا حاطب بن ابی بلتعہ کو, تو وہی تو تم نے جملہ کہا ہے. تم بھلے کہہ دو کہ میرا وہ سینس نہیں ہے, میرا وہ سینس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو, تم ایک مومن کو منافق کہہ رہے ہو, سمجھے ہو, مجھے بھی کوئی نہ کہے, مجھے بھی کوئی نہیں کہیں گے مرزا جی, تمہیں تو ملک الموت بھی نہیں کہے گا, تمہیں تو ملک الموت بھی نہیں کہے گا. تمہارے ساتھ وہی کرے گا ملک الموت جو سورہ نام میں اللہ رب العزت نے تم جیسے لوگوں کے ساتھ ملک الموت جو کرتا ہے اس کا بتایا ہے, سمجھے ہیں یا نہیں, وہ بھی نہیں کہے گا تمہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح اس طریقے سے اگر کسی میں ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر, عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک, یا کسی صحابی کے اوپر, یا کسی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے نا اس کا علاج کس نے کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں مرزا جی, یہ جو وہ کہا جاتا ہے اردو کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ پوت کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں, نہیں سمجھے. مرزا جی اپنی بات کے اندر کتنے سچے ہیں اس کو ایک چھوٹی سی آپ بات سے سمجھ لیں. مرزا جی نے پارٹ 2 میں ایک جگہ پر یہ کہہ رکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. بھائی نعوذ باللہ, صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے کے بھی موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. تب مرزا جی اس کو جھٹلا نہیں رہے, انکار نہیں کر رہے کہ میری حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوگا. مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں اور بھائی صحابہ کو برا کہنے والے مجھ سے پہلے بھی لوگ موجود تھے. اور مرزا جی جو تھے وہ حرام زادے کون تھے, وہ حرام زادے تھے کون, ان پہ حکم تو لگاؤ. یہی تو ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان حرام زادوں کا حکم شریعت نے بیان کیا کیا ہے پہلے, اور آج اسی طریقے پہ جب تم چلتے ہو تم پہ کیا حکم لگے گا. اب میری بات سمجھے ہو یا نہیں, غور طلب نکتہ ہے. کہتے ہیں وہ جنا ہم تو لعنت بھیجتے ہیں جو انہیں کافر کہتے ہیں. اچھا جو انہیں کافر کہتے ہیں اس بات تک تو لعنت ہی بھیج رہا ہے, کافر اب بھی نہیں مانے گا نا, کافر اب بھی نہیں مانے گا اس کو, لعنت بھیج رہا ہے چوچو اس کو.
ہاں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وہ اصل میں مرزا جی جو نا افتراء کے امت کے خلاف ہے نا, افتراء کے امت کے کہ امت میں کسی طرح کا انتشار نہ ہو, اور صحابہ کو برا کہنے والا مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے. کچھ بات سمجھے یا نہیں؟ ملاؤ ان باتوں کو آپس میں. کہتے ہیں جس کو یہ کینسر لگا ہوا نا اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے, سعودی عرب کے اپنے مولویوں کو تو علاج نہیں کر رہے, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں, اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے. اور تم دہی کی دکان کھولے بیٹھے ہو, دہی بیچ رہے ہو نا تم چوچو ہیں, تم تو جہلم میں تمہاری ٹائر صحیح کرنے کی دکان ہے نا, ٹیوننگ کرتے ہو نا تم تو بائکوں کی, گدھوں کو چارہ ڈالتا ہے نا تو سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ وہ کلپ چڑھا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے چوچو؟ اور سنیں اگر بقول تیرے وہ سعودیہ کے ریال لے کے کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کے انویسٹمنٹ بلوچستان میں بھی چل رہی ہے, جن کی انویسٹمنٹ بلوچستان میں بھی چل رہی ہے. سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے. کہتے ہیں یاسر الحبیب, یہ یاسر حبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں رافضی, وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب. اوہو آئی سمجھ میں بات, وہ تو یاسر الحبیب جو ہے امام خمینی کو کافر کہتا ہے. کیا عمر نے ابن ابی بلتعہ کو نہیں کہہ دیا تھا لیکن خمینی امام ہیں؟ ارے یار ہم سمجھتے نہیں ہیں جملوں کی کاریگری کو. ابن ابی بلتعہ نہ حضرت تھا, نہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا, نہ امام تھا, نہ کچھ اور تھا, لیکن خمینی. یاسر الحبیب تو وہ رافضی ہے جس نے خمینی کو کافر کہا ہوا ہے, لیکن کون سے خمینی؟ مرزا جی کے امام خمینی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو, یا مرزا جی نے اپنی وفاداری کا 100% دیتے ہوئے, 100% سلوٹ دیتے ہوئے, سلامی دیتے ہوئے, بچہ جمہورہ کہتا ہے یاسر الحبیب کے یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں رافضی, وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب. اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا کر جواب دے رہا ہے. سنی عوام کو دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. مرزا جی سے کوئی پوچھے ایران والوں نے کافر کہہ دیا ہے اور پاکستان والے کافر کہتے ہیں, اور تو کیا کہتا ہے؟ تو یاسر حبیب کے لیے بتا دے تو کیا کہہ رہا ہے, اور آپ دیکھنا بھی آگے یاسر حبیب کے لیے کیا جملہ بولنے والا ہے, یہ ذرا دیکھنا آپ. اچھا پھر اور یہ سننے دیکھو یہ کیا, اور یہ کیا نام ہے, یہ اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا کر جواب دے رہا ہے. کون؟ توصیف راشدی. سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں, اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام قادیانی کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اہل سنت میں سے ہی نکلے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام محمد قادیانی کون تھا؟ دیوبندی اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا. بات نہیں سمجھے؟ یہ کیا تھا؟ مرزا قادیانی بریلویوں دیوبندیوں کا شاگرد تھا. مطلب مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کن کی پیداوار ہے؟ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی پیداوار ہے. ہم کہیں گے مرزا جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, اور پڑھے لکھے کو پنجابی کیا. تمہارے لیے تو فارسی بول دی تو تمہاری تو میت اڑ جائے گی, فارسی تمہاری تو میت اڑ جائے گی. سنو ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو کی ابتدا میں, مرزا جی کا جب ڈبہ کھولا گیا تھا نا تو اس میں سے پرچہ نکلا تھا ایک. ہر ایسی چیز کا ڈبہ کھولا جاتا ہے تو ایک پرچہ ساتھ نکلتا ہے, سنبھال کے چلائیو ٹوٹ نہ جائے, وقت پہ چارج کر لیجیو, زیادہ مت چارج کر لیجیو. نہیں سمجھے؟ مرزا جی کا ساتھ ایک پرچہ نکلا تھا شروع میں, ہم نے بھی بڑے مزے لے کے اس کو پڑھا تھا یہاں پہ اس پرچے کو. اور اس پرچے کا لبے لباب پتہ کیا تھا؟ مرزا جی نے اپنے بارے میں بتایا تھا 39 سال میری عمر ہے, 39 سال میری عمر ہے, 30 سال میں بریلوی رہا, 9 سال بچے, کچھ عرصہ میں اہل حدیثوں کے ساتھ رہا, اور
2008 में देवबंदी हुआ और अहले तशय्युअ के साथ भी वक्त गुजारा। बरेलवी और अहले तशय्युअ माफ, बरेलवी और अहले तशय्युअ माफ। मिर्जा कादियानी शागिर्द है देवबंदी और अहले हदीसों का, और तुम नहीं समझे बात को। मिर्जा कादियानी शागिर्द है देवबंदी और अहले हदीसों का, तब मिर्जा जेहलवी भी शागिर्द अपने आप को किनका बोल रहा था शुरू में? और यार हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मिर्जा पार्ट 1 मिर्जा पार्ट 2। नहीं समझे कुछ बात को। और सुनो जरा, गौर तलब नुक्ता है। हाँ, मिर्जा जी कहते हैं, यानी अपना अली उल हसन नकवी साहब ने एक जगह कह दिया जुबैर साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उसमें शक नहीं, आलिम है तो वो आपके उस्ताद भी हैं। मिर्जा जी ने कहा नहीं, मेरे उस तरह उस्ताद नहीं है, वैसे मैंने उनसे ठीक है, मेरे उस्ताद जो है वो सारे ही हैं, मेरे उस्ताद जो है वो सारे ही हैं। और ये वहां मैंने बात कही थी कि मिर्जा साहब के सारे शागिर्द हैं जिनमें कादियानी भी हैं, जिनमें मुल्हिदीन भी हैं, जिनमें जावेद अहमद गांधी को तो वो अपना पीर बनाए बैठे हुए थे पिछले दिनों तक, जब तक वो यजीद को जन्नत में नहीं भेज दिया था उसने, याद है? ये तो बाद में एनआईसी से नाम चेंज करवाया मिर्जा साहब के अंधे मुकल्लिदों ने। याद आया? याद आया या नहीं यार? या खोल के बताऊं? एनआईसी समझते हैं ना? ठीक है, अच्छा जी। फिर मिर्जा जी ने इस पार्ट 1 में एक जगह पर मिर्जा जी ने कहा मैं अहले हदीस फिरके को नहीं मानता, ना अहले सुन्नत फिरके को, ना इनको मानता हूं ना उनको मानता हूं। अब नतीजा हम क्या निकालेंगे, आप जरा गौर कीजिएगा, नतीजा मुलाहिदा करें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किताबुल बरिया के सफ़ा नंबर 162-63 के ऊपर कहा है, जो कि रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 180-181 में भी छपा हुआ। उसमें मिर्जा कादियानी कहता है जब मैं 6-7 साल का था तो एक फ़ारसी ख्वाह मुअल्लिम मेरे लिए नौकर रखा गया, जिन्होंने कुरान शरीफ और चंद फ़ारसी किताबें मुझे पढ़ाईं, और उस बुज़ुर्ग का नाम फ़ज़ल इलाही था। और जब मेरी उम्र तकरीबन 10 बरस की हुई तो एक अरबी ख्वाह मौलवी साहब मेरी तरबियत के लिए मुकर्रर किए गए, जिनका नाम फ़ज़ल अहमद था। मैं ख्याल करता था कि चूँकि मेरी तालीम खुदा ताला के फ़ज़ल की एक इब्तिदाई तख़ुम रेज़ी थी, इसलिए उन उस्तादों के नाम का पहला लफ्ज़ भी फ़ज़ल ही था। मौलवी साहब मौसूफ़ जो एक दीनदार और बुज़ुर्ग आदमी थे, वो बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते रहे, और मैंने सर्फ़ की बास किताबें और कुछ कवायद नहव उनसे पढ़े। और बाद उसके जब 17 या 18 साल का हुआ तो एक और मौलवी से चंद साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उनका नाम गुल अली शाह था। शाह से आप कुछ समझे? ठीक है, उनका नाम गुल अली शाह था। उनको भी मेरे वालिद साहब ने नौकर रखकर कादियान पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया था। और इन आखिर उस ज़िक्र मौलवी साहब से मैंने नहव और मंतक और हिकमत वगैरह उलूम मुरव्विजा को जहां तक खुदा ताला ने चाहा हासिल किया। मिर्जा साहब के जनाब में और मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन की खिदमत में हमारा 58वां सवाल है, 59वां ये हमारा सवाल है। सुने जरा बात, ये जो फ़ज़ल अहमद और फ़ज़ल इलाही और गुल अली शाह, इन तीनों में से अहले हदीस कौन था? मिर्जा साहब और मिर्जा साहब की पूरी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है, निकाल के ला के दे दें कि इनमें से अहले हदीस कौन था। हमारी तरफ से मिर्जा साहब को पूरे 50 रुपए नाम। और सुने ज़रा बात, भाई पहले 10-20 रुपए के नाम का तो हम ऐलान कर चुके ना, हमें वो मिर्जा साहब की तरह ईरान से पैसे थोड़ी आ रहे हैं, वो लंबे चौड़े नामों का हम ऐलान करें। सुने ज़रा बात, अच्छा देखें। फिर ये अयामुस सुलह मिर्जा कादियानी की किताब सफ़ा 147 रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा 394 में ये दर्ज है। मिर्जा कादियानी उसके अंदर कहता है सो आने वाले का नाम जो महदी रखा गया, सो उसमें यह इशारा है कि वह आने वाला इल्म दीन खुदा ही से हासिल करेगा और कुरान व हदीस में किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं होगा। सो मैं हल्फन कह सकता हूं कि मेरा हाल यही हाल है। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है या किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। बस ये महदवियत जो नबूवत मोहम्मदिया के मिनहाज पर मुझे हासिल हुई है और इसरार दीन बिला वास्ता मेरे ऊपर खोले गए हैं। मेरे ये उस्ताद थे और मेरा कोई उस्ताद नहीं था। कुछ समझे हैं बात को या नहीं? मेरे ये उस्ताद थे और मेरा कोई उस्ताद नहीं था। यानी कि मिर्जा कादियानी मिर्जा जेहलवी से कह रहा है लानत भिजवाऊं?
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था? देवबंदी और अहले हदीसों का शागिर्द था। और मिर्जा कादियानी क्या कह रहा है? मेरा कोई उस्ताद नहीं था। और जो थे उनके लिए हमने आपकी खिदमत में सवाल रख दिया है, जवाब ला दे तीनों में से कौन सा अहले हदीस था, 50 रुपए आपको इनाम दे देंगे। क्या चाहिए और आपको? सुनो जरा बात। अब मिर्जा जहलवी साहब का अंदाज भी तो मुलायजा नहीं किया ना आप लोगों ने। मिर्जा जहलवी साहब शुरू में 3 साल वहां, 2 साल वहां, 5 साल वहां सब जगह रहे ना तारुफ में, और आगे जाके मिर्जा जी ने कहा मेरा कोई उस्ताद नहीं। यही मिर्जा जहलवी का भी तरीका है। तो कितनी मुमासलत है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, कुछ बात आप समझ रहे हैं नहीं? बहरहाल सुन्नी था ना, शिया में से तो नहीं निकलना ना, सुन्नी था ना, शिया में से तो नहीं निकला ना। मिर्जा साहब क्या बताना चाह रहे हैं? ये सुन्नियत की गंध है, शियत की गंध मौजू नहीं है हमारा। लेकिन वैसे एक इशारा देता हुआ जाता हूं, ये जो जैद हामिद जिसका मुरीद था यूसुफ कज़्ज़ाब, मसलकन कौन था? ऐसी सवाल। और बेहाई तहरीक जो ईरान से उठी थी, बेहाउल्लाह जो उसका बानी था, वो मिर्जा जी नुसैरी कह के जान मत छुड़ा लेना। रिसालत का दावा किया था उसने, इल्हाम का दावा किया था उसने। और वो कौन था? जाहिर है वो शिया था। तो ये गंद किसका निकाला हुआ है? शिया का। इस हम्माम में तुम और वो सब नंगे हैं, हमने ही कपड़े पहने हुए हैं। इस हम्माम में तुम और वो का मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं कि असल में मिर्जा कादियानी कहां से निकला है, लेकिन इस हम्माम में तुम और वो सारे नंगे हैं, सिर्फ हम ही इसके अंदर कपड़े वाले हैं। या अल्लाह का हम पर बड़ा फजल करम है। बाकी इंशाल्लाह यहीं से हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ एक नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूं। मैं कहा करता हूं, मेरा दर्द दिल मिर्जा साहब को लेके हमेशा से ये रहा है, मिर्जा साहब को बस गौर से सुनने की जरूरत होती है। जो आदमी मिर्जा को गौर से सुन ले, आप यकीन करें वो उसके जुमलों के अंदर पकड़ लेगा कि ये आदमी कितना बड़ा कज़्ज़ाब व दज्जाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।